اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خاص طور پہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان کے جد امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد کی بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک بے انتہا جلالی اور سخت ترین قبولیت حاجت کا عمل لے کر آئے ہیں۔ علماء تاکیداً بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی مصیبت اور پریشانیاں اس قدر بڑھ جائیں، وہ اس قدر نا امید ہو جائے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اس کو لگے کہ اب اس کی حاجات پوری نہیں ہو سکتی، اس کی مصیبتیں اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہیں، اس کی جان لے کر چھوڑیں گی، تو علماء تاکیداً بیان کرتے ہیں کہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کا، امام جواد علیہ السلام کا یہ عمل لازماً کریں۔ مومنین و مومنات نے شب 10 رجب اور 10 رجب کے دن جو آمد امام محمد تقی علیہ السلام کا دن ہے، اس عمل خاص کو لازماً کرنا ہے قبولیت حاجت کے لیے اور حل مشکلات کے لیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو اگر ایمان اور یقین کی معراج کے ساتھ کیا تو باخدا امام جواد یہ عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی حاجت عطا کر دیں گے۔ آج کیونکہ شب 10 رجب ہے اور کل 10 رجب کا دن ہے، تو مومنین و مومنات نے خاص طور پہ آج رات میں اور کل پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو لازماً کرنا ہے۔ 10 منٹ کا یہ بے انتہا مختصر ترین عمل امام محمد تقی علیہ السلام کو کر کے آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اور فوراً کے فوراً امام جواد آپ کو آپ کی حاجت عطا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی 10 رجب اور شب 10 رجب کے علاوہ بھی جب بھی کوئی مومن یا مومنہ پریشان ہو، فوراً کے فوراً اسی وقت امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ عمل لازماً کرے۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب 10 رجب اور 10 رجب کے دن کسی بھی واجب نماز کے بعد یعنی شب 10 رجب میں آپ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، اور 10 رجب کے دن آپ 5 وقت میں سے کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو خصوصی طور پہ کریں۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 15 مرتبہ یعنی 15 ٹائمز محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اس کے بعد آپ نے 15 ٹائمز ہی یعنی 15 مرتبہ ہی محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرنا ہے، ان پر لعنت بھیجنی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بر دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ مومنین و مومنات جو زیارت عاشوراء میں تبرہ کیا جاتا ہے، جو لعنت بھیجی جاتی ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہ علی ذالک، اللہم لعن علی العصابۃ التی جاہدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ اس لعنت کو کیا ہی بہتر ہو کہ مومنین اس لعنت کو 15 مرتبہ یعنی 15 ٹائمز پڑھیں۔ 15 مرتبہ درود، 15 مرتبہ آپ نے محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجنی ہے۔ بے شک آپ اپنی زبان میں بھیجیں کہ بر دشمن اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ اس کے بعد آپ نے 4 معصومین کی جانب سے یعنی ہر معصوم کی جانب سے نام لے کر 1 مرتبہ درود اور یہ لعنت دشمن اہل بیت پر بھیجنی ہے، یعنی جو آپ نے 15 ٹائمز درود پڑھا ہے اور 15 ٹائمز آپ نے یہ جو تبرہ پڑھا ہے لعنت بھیجنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ 1 مرتبہ درود اور 1 مرتبہ
لعنت میں نے پیش کی ہے رسول اللہ کی جانب سے، ایک مرتبہ پیش کی ہے امام علی کی جانب سے، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کی جانب سے، ایک مرتبہ امام حسن کی جانب سے، ایک مرتبہ امام حسین کی جانب سے، یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک درود اور ایک ایک لعنت ان 14 معصومین کا نام لے کر ایک ایک کی طرف سے ہدیہ کرنی ہے۔ 14 تو آپ نے 14 معصومین کی جانب سے درود پڑھے اور ان کی جانب سے آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجی۔ جو ایک 15 ٹائمز، جو ایک 15ویں مرتبہ آپ نے درود جو ایک ایکسٹرا پڑھا اور جو ایک لعنت بھیجی، وہ ہے ابو الفضل العباس علمدار کی جانب سے۔ یعنی ایک مرتبہ جو آپ نے 15 ٹائمز یعنی 15ویں مرتبہ جو آپ نے درود پڑھا ہے وہ آپ نے ابو الفضل کی جانب سے پڑھا ہے، اور وہ جو تبرہ آپ نے 15ویں مرتبہ کیا ہے وہ بھی ابو الفضل عباس علمدار کی جانب سے دشمن اہل بیت پر کیا ہے۔ اس کے بعد ان 15 درود اور 15 تبرہ کا جو یہ آپ نے عمل کیا ہے، ذکر کیا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام سے کہنا ہے، یا امام جواد، یا امام محمد تقی، میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے، 14 معصومین کی خوشنودی کے لیے، ابو الفضل کی خوشنودی کے لیے آپ میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک مرتبہ تبرہ کیا ہے آل محمد کے دشمن پر، لعنت بھیجی ہے آل محمد کے دشمن پر۔ آپ کو واسطہ ہے میرے اس عمل کا کہ آپ میری حاجت کو خداوند متعال کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کروا دیجیے، میری مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ کر دیجیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اول 15 مرتبہ درود، 15 مرتبہ لعنت بھیجنے کے بعد آپ نے امام جواد سے اپنی دعا کرنی ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے۔ پھر آپ نے آخر میں 15 مرتبہ یعنی 15 ٹائمز ہی درود پڑھنا ہے، اور آپ اس عمل کو مکمل کر کے مصلی سے ہٹ نہیں پائیں گے، جائے نماز سے ہٹ نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال بحق کے امام محمد تقی، امام جواد آپ کو آپ کی حاجت عطا کر دے گا۔ امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت شب 10 رجب اور 10 رجب کے دن امام جواد علیہ السلام کے اس جلالی اور بے انتہا حاجت روائی والے عمل کو لازماً کریں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔